وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ مراد تیرے سے مراد ہے محبوب، یعنی محبوب کے در کے جو فقیر ہیں اس پر جو سوال کرنے والے لوگ ہیں، محبوب سے اس کا التفات، اس کی توجہ چاہنے والے لوگ ہیں، وہ عام گداؤں، عام فقیروں، عام بھکاریوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ در حقیقت بے نظیر لوگ ہیں۔ نظیر کا معنی ہے پریسیڈنٹ، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی ایسی مثال جو پائی جائے۔ تو بے نظیر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی پہلے مثال نہ ملتی ہو۔ شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ تیرے در کے گدا جو ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ بے نظیر، بے مثال لوگ ہیں، لاسانی لوگ ہیں۔ تو اس میں ایک طرف جو ہے وہ محبوب کی توصیف بھی ہے، دوسری جانب ان لوگوں کی بھی تعریف ثابت کی گئی ہے جو اس محبوب پہ عاشق ہیں۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے کثیر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری شاعری کا روایتی مضمون ہے، بہت زیادہ روایتی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اہل نظر میں ایک عام سمجھی جانے والی بات ہے کہ لوگوں کو آنکھیں تو نصیب ہیں، لیکن دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اور چیزوں کو اس طرح دیکھنے کی جیسا ان کا حق ہے، وہ بہت مشکل ہے، بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہیلن کیلر کا بھی غالباً کچھ اس قسم کا قول ہے کہ دا سینگ سی لٹل۔ تو دیکھنے والے جو ہیں، اب اگرچہ وہ بظاہر دیکھنے والے ہیں، انہیں آنکھیں میسر ہیں، لیکن دیکھنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے ہاں نہیں ہے۔ عربی زبان کے دو الفاظ ہیں، بصیرت اور بصارت، اور یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ بظاہر بہت بڑا فرق اپنے معانی میں پیدا کرتے ہیں۔ بصیرت یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور بصارت یہ ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت سے اسے بصارت یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور بصیرت یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آدمی کو علم حاصل ہو، سمجھ، فہم، دانش حاصل ہو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں بصارت تو ہے، وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں، لیکن کثیر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قدرت نے آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن ان میں دیکھنے والا، بصیرت رکھنے والا، سمجھ اور فہم رکھنے والا وہ ایک بھی نہیں ملتا۔ جن کو دولت حقیر لگتی ہے، اف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، اور بڑا ایک لطیف نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ دیکھیے، دولت جو ہے وہ کتنے لوگوں کی محبوب ہے۔ دنیا میں کم و بیش ہر آدمی کسی نہ کسی سطح پر روپے پیسے کی ضرورت رکھتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ شاید دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ تو دولت متفق علیہ طور پر انسانوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ آدمی کتنا امیر ہوگا جس کو یہ حقیر لگتی ہو؟ یقیناً اس کے پاس کوئی اس سے بھی بڑی دولت موجود ہے، روپے پیسے سے بھی بڑی دولت موجود ہے، یا وہ اس دولت کی چاہ میں ہے، اس دولت کی ٹوہ میں ہے۔ وہ اس کی امیری کی کیا ہی بات ہے، جسے دولت بھی حقیر لگے، وہ دولت کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اسے بھی کمتر سمجھے، تو وہ عام آدمی تو نہیں ہوگا۔ جن کو قدرت نے حسن بخشا ہو، فطرتاً کچھ شریر ہوتے ہیں۔ سیدھا سادہ خوبصورت سا شعر ہے، وہ کسی اور کا بھی ہے نا، مصرع بڑا مشہور، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو جنہیں قدرت نے حسن بخشا ہو، ان میں ناز، ادا، انداز، شرارت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ قدرت اور قدرتاً جو ہے، یہ بڑا خوبصورت استعمال ہے۔ قدرت نے یعنی جنہیں حسن بخشا ہو، وہ قدرتاً کا مطلب تو یہی ہے کہ قدرت کی طرف سے، لیکن یہاں مراد ہے اتفاقاً، اور اتفاقاً کا لفظ بھی طنزاً استعمال ہوا ہے، یہ شرارتاً ہی استعمال ہوا ہے۔ جن کو قدرت نے حسن بخشا ہو، قدرتاً کچھ شریر ہوتے ہیں۔ زندگی کے حسین ترکش میں کتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں۔ ترکش وہ تھیلا ہے جس میں شکاری اپنے تیر رکھتا ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ اسے ایک ترکش سے تشبیہ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے ترکش میں، زندگی کے ترکش میں، بظاہر یہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس میں بڑے بے رحم تیر ہوتے ہیں۔ وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔
کتنی خوبصورت بات ہے۔ مجھے ادم اپنی شاعری کی وجہ سے بہت زیادہ پسند ہے، میں انہیں اردو کے عظیم ترین شعراء میں شمار کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت زیادہ شعر کہے ہیں، ان کے اشعار کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو کے سب سے زیادہ شعر کہنے والے لوگوں میں سے ایک ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے اشعار کا زود گو لوگ جو ہوتے ہیں ان کا معیار بہت اچھا نہیں ہوتا ان کے کلام کا، لیکن ان کا معیار بھی اچھا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ دیکھیے پرندہ آنکھ نہ رکھتا ہو تو وہ دانے کو دیکھ نہیں سکتا، جو دام اس کے لیے پھیلایا گیا ہوتا ہے اس کو یا جو اس کے لیے چارہ رکھا گیا ہوتا ہے، جس کے لالچ میں وہ آتا ہے جال کی طرف، اسے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن شاعر بڑی الگ بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آنکھ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی سب سے پہلے اسیر کا معنی ہے قیدی، تو آنکھ رکھنے کی وجہ سے ہی وہ در حقیقت قید ہوتے ہیں، انہیں دانہ تو نظر آ جاتا ہے، دام نظر نہیں آتا۔ تو یہ دونوں باتیں درست ہیں، پرندہ آنکھ رکھتا ہوگا تو ہی دانے کی طرف آئے گا، اور آنکھ رکھتا ہوگا تو دام نہ دیکھ لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بظاہر وہ آنکھ رکھتا ہے، وہی بات بصیرت اور بصارت والی، بصارت رکھتا ہے بصیرت نہیں رکھتا، اسے دام نظر نہیں آتا، اور باوجود آنکھ رکھنے کے وہ سب سے پہلے گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر طنز کا شعر ہے کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں انہیں دانہ نظر آ جاتا ہے، لیکن طنز یہ ہے کہ حقیقتاً ان کی نظر تیز ہوتی تو انہیں دام یعنی جال بھی نظر آ جاتا۔ پھول دامن میں چند رکھ لیجئے، راستے میں فقیر ہوتے ہیں۔ محبوب سے کہتا ہے کہ تمہیں فقیروں کو، راستے میں بھکاریوں کو کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جانب سے پھول محبت کا اظہار ہی کافی ہے۔ تم سے اور راستے میں جو فقیر ہیں وہ عام فقیر بھی نہیں ہے نا، وہ یہی فقیر ہیں جن کا مطلع میں ذکر ہوا ہے، محبوب کے عاشق، تو انہیں روپے پیسے نہیں چاہیے، انہیں سکے نہیں چاہیے، انہیں تمہاری طرف سے پھول چاہیے۔ ہے خوشی بھی عجیب شے لیکن غم بڑے دل پذیر ہوتے ہیں۔ دل پذیر کا مطلب ہے دل میں بیٹھ جانے والا، دل کو یعنی یہ کہنا چاہیے دل کو اچھا لگنے والا، دل میں جگہ بنا لینے والا۔ تو کہتے ہیں کہ خوشی بھی عجیب چیز ہے، خوشی بھی ہمیں انوکھی معلوم ہوتی ہے، لیکن غم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ دل میں ایک مستقل جگہ کرنے کا ان کے اندر پوٹینشل پایا جاتا ہے۔ دیکھیے خوشی بھی عجیب شے ہے، شاعر نے خوشی کو اچھی شے نہیں کہا۔ عجیب کا مطلب یہ ہے کہ جو فطرت کے مطابق نہ ہو، قاعدے کے مطابق نہ ہو، ہمیں وہی شے عجیب لگتی ہے جو معمول سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ لیکن غم جو ہے وہ ایسی شے ہے کہ وہ دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے، وہ معمول سے ہٹ کے نہیں ہے، وہ معمول کے مطابق ہے۔ دنیا میں انسانوں کے دکھ زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، تو خوشی جو ہے وہ ہمیں مطلب بظاہر اچھی بھی ہے، ہم چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ ایسی شے ہے کہ انسانی فطرت کے لیے تھوڑی سی عجیب ہے۔ یہ عجیب کا لفظ بڑا خوبصورت ہے یہاں، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہوگی، لیکن شاعر کا مطلب کچھ اور ہے، وہ شاید یہ ہمیں توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہماری فطرت سے دور چیز ہے۔ بہت سے فلاسفہ نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا ہے۔ شوپن ہاور نے ارسطو کا حوالہ دے کے یہ بات کی ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی دنیا میں یہ نہیں ہے کہ وہ خوشیوں کا پیچھا کرے، ان کا تعاقب کرے، بلکہ یہ ہے معافی چاہتا ہوں کہ وہ غموں سے، دکھوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ دکھ جو ہیں وہ دنیا کا ایک حقیقی مظہر ہے، ایک حقیقی فینومینون ہے، اور خوشی جو ہے وہ محض دکھوں کے نہ ہونے کا نام ہے، تو خوشی ریئل نہیں ہے۔ بہرحال ہے خوشی بھی عجیب شے لیکن غم بڑے دل پذیر ہوتے ہیں۔ غم دل کو لگ جانے والے ہوتے ہیں، خوشی کا وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اے عدم احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ منکر نکیر دو فرشتوں کا نام ہے جن کے بارے میں اسلامی روایات کہتی ہیں کہ وہ قبر میں ہم سے سوال جواب کرتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لوگوں سے ذرا احتیاط کرو، ان سے محتاط رہو،
لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، یہ سوال جواب کرتے ہیں لوگوں کے ایمان کے بارے میں، ان کی اچھائی برائی کے بارے میں، اور ان کے ایمان کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدم نے جب یہ شعر کہا تھا تب بھی ہوتے ہوں گے لوگ اس طرح، لیکن ہمارے زمانے میں یہ شعر پہلے سے بھی زیادہ سچا ہو کر سامنے آیا، اور یہ سچے فن کی حقیقی فن کی علامت ہے کہ وقت اس پر اثر نہیں ڈالتا بلکہ اس کے اثر کو بڑھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگ ہمارے زمانے میں جس طرح منکر نکیر بن کر سامنے آئے ہیں اور جس طرح لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں، ایسا پہلے نہیں تھا۔ اسی چیز سے ادب نے ہمیں متنبع کیا ہے۔